صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ ایمان کی روایت جن سے چلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف و جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العربی العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے صحابہ کہلائے۔ صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے، ایک دوسرے کا غم گسار، لیکن دشمنوں کے معاملے میں بڑے اشد تھے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت جو حیادار تھے، سب سے زیادہ خوبصورت، چہرے پہ باوجود اس کے کہ چچک کے داغ تھے لیکن خوبصورتی میں آپ کا جواب نہیں تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کی ایک روایت یہ کہ حضرت بی بی رقیہ اور حضرت عثمان کی مثالی جوڑی تھی، یعنی خوبصورتی میں ان کا جواب نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، اور حضرت عثمان غنی وہ شخصیت جن کو دو ہجرتیں ملیں۔ صحابہ کرام میں یعنی چاروں خلفائے راشدین میں کسی اور کو یہ سعادت اور منزلت حاصل نہیں ہوئی کہ ان کو دو ہجرتیں ملی ہو، الا اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر برگ الغمات تک پہنچے تھے کہ ابن دغنہ نے وہاں ان سے یہ کہا کہ آپ جیسی شخصیت اپنے وطن کو چھوڑ نہیں سکتی، آپ میرے ساتھ چلیے۔ چنانچہ ابن دغنہ ان کو واپس لائے، یعنی وہ ہجرت ان کی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی وہ شخصیت جب یہاں ان کا چچا حکم بہت زیادہ آپ پر ظلم کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی میں یعنی نبوت کے 5ویں سال جب ان لوگوں سے یہ کہا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے بڑا عادل بادشاہ ہے اور وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو اپنی رفیق زندگی کے ساتھ حضرت عثمان غنی بی بی رقیہ کے ساتھ آپ وہاں پر چلے گئے۔ تو برو اور دوستو، حضرت عثمان غنی کی حیات طیبہ میں معاملات ایسے ہوئے کہ بہت ساری خوبیاں ان میں ایسی تھیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور میں خوبیاں نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ تو
جنت کی بشارت آپ سن چکے، اس کے علاوہ عشر مبشرہ میں آپ شریک رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر جب ایمان لائے تو آپ نے ہاتھ کو، یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کو کبھی محل نجاست سے آپ نے چھوا نہیں، مطلب یہ کہ آپ بالکل اس انداز سے رہے۔ ایام جاہلیت میں جبکہ شراب کا دور تھا، لیکن اس وقت بھی نہ تو بت پرستی کی، نہ تو شراب آپ نے استعمال کی، نہ تو زناکاری، نہ تو چوری آپ نے کی۔ آپ بڑے عزت اور وقار کے ساتھ بڑے تاجر بن کر رہے۔ اور پھر ایثار و قربانی کا معاملہ یہ کہ جس وقت خات آ گیا تو اپنے پورے مکمل قافلے کو مسلمانوں کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مرتبہ جنت کی بشارتیں تو ملتی رہیں، لیکن جو آپ کے زمانے میں فتوحات ہوئے جس کے اندر امیر البحر کی حیثیت سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، افریقہ کو فتح کیا، اس کے اندر ان لوگوں کا جواب نہیں۔ اس لیے کہ مملکت اسلامیہ کی بہت زیادہ وسعت حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام خلافت کے دور کو بھول گئے، جبکہ 6 سال تک حضرت عثمان غنی کی جو خلافت رہی اس انداز سے رہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر نے جو وصیت کی تھی کہ کسی کو بدلنا نہیں، گورنروں کو اس انداز سے آپ رکھے، لیکن پہلے ہی سال مغیرہ بن شعبہ کو آپ نے تبدیل کیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر قائم کیا کوفے میں۔ اس انداز سے حضرت عثمان غنی کا جو دور خلافت ہے، نہ صرف اس میں وہ معاملات بھی آ گئے، یعنی جریر نام کا ایک شخص تھا، جب مقابلہ ہوا ان لوگوں سے تو اس نے اعلان کیا اگر کوئی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو ختم کرے گا یعنی میدان کارزار میں، تو میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ عقد کر دوں گا اور 1000 اشرفیاں اس کو انعام میں دوں گا۔ اور جب حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جریر نے اس انداز کا اعلان کیا، تو آپ نے اسی بات کو اس انداز سے پلٹا دیا، اگر کوئی جریر کو ختم کرے گا تو میں اس کی بیٹی سے اس کا عقد کر دوں گا اور اس کو 1000 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے بھی اس بات کا اعلان کیا اور حسن اتفاق حضرت عبداللہ بن زبیر کے ایک نیزے سے جریر ختم ہو گیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو سوچ کی قوت تھی یا وہ جو جس انداز سے سوچا کرتے تھے وہ معاملہ ہی بالکل علیحدہ تھا۔ اسی لیے کہ جب جنگی کشتیاں بنائی گئی، ملک شام میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رکھی گئی، تو ان کا جواب نہیں تھا کہ کس انداز سے یعنی سمندروں پر مسلمانوں نے حکمرانی شروع کی۔ اس لیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے اجازت اس لیے نہیں دی کہ ان کے پاس مسلمانوں کی اہمیت تھی اور یہ بات ہوئی۔ اب یہاں پر حضرت عثمان غنی جن کے انتقال کے بعد 35 لاکھ درہم، نہ صرف یہ بلکہ 1.5 لاکھ دینار آپ نے وراثت میں چھوڑے، تو حضرت عثمان غنی نے وصیت کی کہ بنو امیہ کے تمام لوگوں کے ساتھ میری اولاد کو بھی اس میں برابر کا شریک کرتے ہوئے تقسیم کر دینا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے تمام بری فوجوں کے لیے تنخواہوں میں 100 روپے کا اضافہ کیا۔ لوگوں کو جو اعتراضات پیدا ہوئے، ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ عبید اللہ بن عمر، جنہوں نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد ابو لولو فیروز کی بیٹی کو، جعفریزے کو اور ہرمزان کو جب انہوں نے ختم کیا، تو سب سے پہلا مقدمہ جب آپ کے پاس آیا تو اس وقت آپ نے یہی کہا تھا، اپنے جیب سے وہ تمام تقسیم یعنی پیسہ دیت ان لوگوں کی بیت المال میں جمع کی اور عبید اللہ بن عمر کو آپ نے بچا دیا تھا۔ یہ مشورہ حضرت عمر بن عاص نے آپ کو دیا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا، اعتراض کرنے والوں نے جب اعتراض کیا تو آپ نے بتایا کہ یہ پیسہ میں بیت المال سے یا مسلمانوں کے پیسے سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی پیسے سے ان کو میں نے بچایا ہے۔ اس انداز سے آپ نے فرمایا، اس لیے کہ آپ کی خلافت سے پہلے کی بات تھی، اس لیے آپ نے اس معاملے کے اندر حصہ نہیں لیا بلکہ وہ تمام دے دیا۔ اعتراض کرنے والوں نے جو اعتراضات کیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے تعلق سے، جب انہوں نے اعتراض کیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو وہ بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی نے حکم دیا۔ اور جب اب تمام کوفے والوں کو لیے ہوئے آپ نکلے تو کوفے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سامان کے لیے 40 خچروں کے اوپر یہ سامان آیا ہوا ہے، تو وہ لوگ بغاوت کرنے لگے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خلاف میں۔ اب حضرت عثمان غنی کے سامنے بات کیا تھی؟ یعنی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ کو معزول کیا جائے۔ تو چنانچہ حضرت عثمان غنی نے جب معزول کیا اور ولید بن عقبہ کو وہاں پر حاکم مقرر کیا،
تو لوگوں کو اس بات کا اعتراض ہوا کہ بنو امیہ کے لوگوں کو ان لوگوں نے بڑے بڑے عہدوں پر رکھا. حضرت عثمان غنی نے اس کا بہت صاف جواب دیا کہ میں اپنے اقربا کو جن میں اہلیت ہے میں ان لوگوں کو یہ تمام ذمہ داریاں دوں گا. چنانچہ انہوں نے وہ ذمہ داری دی. حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ کہ حضرت حذیفہ بن یمان آپ نے آ کر کہا کہ افریقہ کے جو لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے قرآن کے پڑھنے کے اندر بڑا اختلاف آ رہا ہے، چنانچہ آپ ان کو ایک قرات پر جمع کیجئے. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ 4 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی. حضرت زید بن ثابت جو انصاری تھے، اس کے علاوہ آپ نے عبد الرحمن بن حارث بن حشام، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، ان لوگوں کے 4 آدمیوں کی جماعت بناتے ہوئے ان لوگوں نے یہ ذمہ داری ان کو سونپتے ہوئے اس بات کی ہدایت کی اگر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو جائے، یعنی زید بن ثابت کی اگر خراج پر، تو تمام کا تمام یعنی وہ مہاجرین جو مکے کے رہنے والے ہیں ان کے خراج کے اوپر اس کا مکمل طور پر انتظام کیا جائے، اس لیے کہ قرآن مکے کی سرزمین یعنی مکے کی سرزمین پر نازل ہوا اور انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا. اس انداز سے جب ان تمام قرآن کو جمع کر دیا گیا تو حضرت وہ صحیفہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا اور جو حضرت بی بی حفصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں ان کے پاس رکھا گیا تھا، وہ صحیفے کو منگایا گیا اور اس کے بعد وہ تمام جو لوگوں کے پاس چیدہ قرآن جمع تھا ان تمام چیزوں کو بلا کر یعنی ایک صحیفہ مرتب کیا گیا اور اس کے تمام نقل نکل کر ملک حجاز میں تمام تقسیم کر دیا گیا اور اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ یہ تمام کا تمام کام اسی انداز سے ہو جائے. بزرگوں دوستوں، میں آپ کو بتلا دوں، چونکہ یہ عرب اہل علم تھے، اہل دانش تھے اور اس زمانے کے اندر یہ تمام اعراب نہیں لگائے جاتے تھے، جیسے فتح، کسرہ، ضمہ یا زیر زبر پیش جسے ہم کہتے ہیں، یہ لگے ہوئے یا نقطے نہیں تھے. اس وقت ابو الاسود دویلی نے یہ تمام کام انجام دیے اور نہ صرف یہ بلکہ حسن بصری سے بھی یہ کام دیا گیا، عاصم یامر سے بھی یہ کام دیا گیا، یامر عاصم سے بھی یہ کام دیا گیا. اس انداز سے وہ نقطے زیر زبر پیش لگائے گئے جو ہمارے لیے آج سہولت کا باعث بنے. اور یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو قرآن کو انہوں نے یکجا کیا اور تمام صحیفوں کو جو تمام ٹکڑے جن صحابہ کے پاس تھے وہ سارے کا سارا آپ نے تلف کر دیا. اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ وہ تمام جو چیدہ قرآن لوگوں کے پاس تھا اس کو کیوں تلف کیا گیا. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ اگر میں بھی ہوتا تو یہی کام کرتا جو حضرت عثمان نے کیا، یعنی حضرت عثمان نے جو کام کیا وہ بالکل درست ہے. اب یہاں مروان بن حکم جو آپ کا داماد تھا، جب آپ کے گھر پر حملہ ہوا اور وہ لوگ تمام بلوائی جب آ گئے اور اس زمانے میں وہ غافقی جس کا نام تھا، وہ غافقی مسجد نبوی کی امامت کر رہا تھا اور تمام لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ باغی آدمی مسجد نبوی کی امامت کر رہا ہے. اور جب گھر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی اور یہ تمام کے تمام اکابرین صحابہ کے جو صاحبزادے جو اس وقت آپ کے حفاظت کے لیے تھے وہ لوگ دیکھتے ہی رہے اور پیچھے کے گھر سے جب یہ تمام بلوائی آ گئے تو اس وقت مروان بن حکم اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا، چلا گیا. یعنی جس کی وجہ سے تمام فسادات آ گئے اس کا عمل یہ ہوا کہ وہ اس مکان سے تمام نکل گیا اور وہ مکان سے چلا گیا. تو بزرگوں اور دوستو، جو اوصاف حمیدہ حضرت عثمان غنی کے اندر تھے، یعنی بہت سارے اکابرین اس معاملے سے محروم رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں آپ کو سنا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ اظہر من الشمس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑا سا لرزہ اندام ہوا، وہ تھوڑا سا اس کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ تغیر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر لگاتے ہوئے آپ نے یہ کہا، اے احد تجھ کو خاموش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حضرت عثمان غنی کو یہ بات بتلا دی تھی کہ یعنی تم میرے بعد تم صبر و تحمل سے کام لینا اور اللہ تعالیٰ جو خمیس تمہیں پہنائے گا عزت اور شرف کی، اسے اپنی طرف سے اسے نہ نکالنا. چنانچہ اس معاملے کے اندر بڑے صابر رہے اور جس دن یہ معاملہ برت کر آپ کو پانی سے محروم کیا گیا، حالانکہ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بیر روما جو میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور جنت کی بشارت پائی تھی. آج انہی کے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے لوگوں نے ان کو ترسایا،
پانی سے ان کو محروم رکھا. حضرت علی بن ابی طالب نے 3 مشکلیں بڑی مشکل کے ساتھ بھیجا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ام حبیبہ جس وقت آئیں ان کی کچھ مدد کرنے کے لیے، تو اس وقت ان ظالم بلوائیوں نے ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی. وہ گرتے گرتے اپنے خچر سے بچیں اور ان کو وہاں سے واپس کر دیا گیا. اس انداز سے ہوا. اور پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد وہ فتنہ اور فساد کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا جو قیامت تک کے لیے بند نہیں ہوگا. یہ تفرقہ یہ تمام کا تمام حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آیا. حضرت عثمان غنی وہ شخصیت جو حضرت عمر کے بعد بھی تمام مملکت کو آپ نے تمام اضافہ کیا، اس کے اندر وسعت دی، اور اس کے بعد محرومی کا عالم یہ رہا کہ آپ نرم مزاج ہونے کی وجہ سے، جیسے مغیرہ بن شعبہ نے آپ سے کہا کہ آپ میں اور حضرت عمر میں یہی فرق ہے. حضرت عمر کا درہ ہمیشہ کام آتا، لوگوں کو کسی قسم کی جرت نہیں ہوتی. حضرت عمر بن عاص نے بھی یہ بات کہی حضرت عثمان غنی سے کہ آپ تھوڑی سی سختی سے کام لیجئے، اس لیے کہ اگر تم سختی سے کام لیں گے تو یہ تمام کے تمام لوگ درست ہو سکتے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی کی سوچ کچھ اور سوچ تھی، آپ کی فکر کچھ اور فکر تھی. آپ کی سوچ یہ تھی کہ میری وجہ سے مدینہ النبی میں کسی قسم کا خون خرابہ نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ میں پہلا خلیفہ بن جاؤں جس کے دور میں تمام خون خرابہ ہوا، اس لیے میں اس سے اجتناب کرتا ہوں. آپ نے صاف طور پر یہ بتلا دیا. حالانکہ حضرت علی بن ابی طالب نے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے، حضرت زبیر بن عوام نے آپ کو بارہا مشورہ دیا، اے جانشین رسول، اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت اچھی ہے. یہ چند بلوائی، یہ چند فرقہ پرست لوگ جو فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی جان کے در پہ لگے ہوئے ہیں، یہ تمام کا تمام مکمل طور پر صفایا ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری وجہ سے کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہ ہو. عہد یہ کہ وہ اکابرین صحابہ جن کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ بلوائی آپ کو شہید کریں گے، بلکہ ان کا تو مطالبہ یہ تھا کہ آپ دستبردار ہو جائیے، آپ نے کہا کہ نہیں، کسی وجہ سے نہیں. پھر آپ اپنے بالا خانے سے جس وقت محاصرہ کر دیا گیا آپ کے گھر کا، بارہا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے وہ لوگوں، مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں در پہ ہو؟ 3 باتیں ایسی ہوتی ہے کسی مسلمان میں جو قتل کرنے کا باعث بنتی ہیں. ایک وہ کہ زناکار اگر ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، پتھر مار کر اسے ختم کر دیا جائے، اور اگر وہ اسلام سے منحرف ہو گیا ہو تو اس کو تمام قتل کر دیا گیا، یا وہ کسی کا قاتل ہو تو اس کو قتل کیا جائے. لیکن معاملہ دراصل دوستو یہ کہ میں نے تو نہ کسی کا قتل کیا، نہ تو میں نے زناکاری کا کوئی کام کیا، اور نہ تو میں اسلام سے منحرف ہوا ہوں، لیکن تم لوگ میرے قتل کرنے کے در پہ کیوں لگے ہوئے ہو؟ لیکن بلوائیوں کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ بارہا تقریر کرتے، ان لوگوں کو سمجھاتے، سارے لوگ بات سمجھتے، سنتے، تصدیق کرتے، لیکن اس کے باوجود اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی. ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اس کو نکال دیتے، اور پھر وہ شدت جو آپ کے ساتھ تھی وہ مکمل طور پر آپ اس کے اندر برابر راج رہی. تو اس انداز سے حضرت عثمان غنی کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی پاک اور طاہر زندگی ہے. آپ بہت بڑے تجار تھے، آپ اسی معاملے میں غنی کہلائے. اور نہ صرف یہ کہ غلاموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک تھا. 800 غلام تو جس دن آپ نے یہ حکم دے دیا کہ جو اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے وہ آزاد ہے، بہت سارے لوگ آزاد ہو گئے. لیکن اس کے باوجود رکانے کے بعض لوگ جو بلوائی تھے، ان لوگوں کو غلاموں نے تمام اس انداز سے بھی ختم کیا. تو بزرگوں اور دوستوں، آپ نے 8 شادیاں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک آپ کے حق میں آ گئیں، اور اس کے بعد فاختہ بنت غزوان آپ کے حق میں آئیں، رملہ نام کی ایک اور عورت آپ کے حق میں آئیں. اس انداز سے آپ نے جو شادیاں کی وہ 8 شادیاں تھیں. اور آخر وقت میں جس وقت آپ پر حملہ ہونے والا تھا آپ کے مکان میں، اس وقت جو زوجہ محترمہ تھی جن کا نام نائلہ تھا، نائلہ اپنے شوہر نامدار کو بچانے کے لیے جب آ گئی تو 3 انگلیاں ان کی وہ کٹ گئیں، اور اس انداز سے اپنے شوہر نامدار کو بچا نہ سکی. لیکن جا کر مسلمانوں سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگوں، جانشین رسول کو شہید کر دیا گیا، یعنی حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اس انداز سے آپ نے سنایا تو لوگوں کو اس وقت بڑا تعجب ہوا. اور پھر نہ صرف یہ، حضرت بی بی نائلہ بڑی خوبصورت تھی. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے آپ کا پیام بھیجا. حضرت نائلہ نے اس معاملے کو منظور نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی سے بے انتہا وہ محبت کرتی تھی، اور ان کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کسی اور کے حق میں آ جائے. لیکن حضرت معاویہ کی طرف سے بار بار دباؤ جب پڑتا رہا تو حضرت نائلہ نے کچھ اور نہیں کیا، اپنے 2 دانت اکھاڑے اور حضرت معاویہ کے پاس بھیجتے ہوئے کہا
وہ حسن اور خوبصورتی جس کی وجہ سے آپ مجھے اپنے عقد میں لانا چاہتے تھے وہ زائل ہو چکی، اس لیے کہ یہ میرے دانت ہے. اس انداز سے بھیج کر آپ نے اس معاملے کو ختم کیا. تو بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ کہ حضرت آبان جن کا نام تھا، آپ کے جو صاحبزادے تھے، بڑے فقیہ تھے. انہوں نے سیرت کی ایک کتاب بھی لکھی، تاریخ میں یہ تمام باتیں آتی ہیں. آپ کے داماد جو تھے مروان بن حکم وغیرہ، وہ تو تمام بھاگ گئے. دوسرے جو داماد تھے آپ کے، یعنی حضرت عثمان غنی کے ساتھ مکمل طور پر ان لوگوں نے تعاون کیا. حضرت عثمان غنی کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ مت پوچھئے، لیکن اس کے باوجود صبر و رضا کا جو پیمانہ آپ نے پیش کیا، اس کا جواب تاریخ کے اندر نہیں ملتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ خوشخبری جو آپ نے سنی تھی کہ اگر تم پر ظلم اور زیادتی ہو جائے اور تم اس وقت صبر سے کام لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت مختص کرے گا، جنت میں ایک محل بنائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے مکمل طور پر آپ کا ساتھ دیا. حضرت عثمان غنی کون؟ حضرت علی بن ابی طالب کی مدد اس وقت بھی آپ نے کیا جب حضرت علی بن ابی طالب کے پاس کسی قسم کا مال و متاع نہیں تھا. حضرت علی بن ابی طالب اپنی زرع بیچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ کو اپنے حق میں لانے کے لیے جب وہ زرع لے جا رہے تھے تو اس وقت 480 درہم حضرت عثمان غنی کے جیب میں تھے. انہوں نے 480 درہم میں وہ زرع خرید لی. حضرت علی بن ابی طالب سے سوال کیا، کیا یہ زرع کا میں مالک و مختار ہوں؟ تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہاں، میں نے زرع آپ کو بیچ دی. تو فوراً وہ زرع ان کو دیتے ہوئے کہا کہ میری طرف سے تمہاری شادی کا یہ تحفہ ہے، اسے لے جائیے. حضرت علی بن ابی طالب وہ 480 درہم لا کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تو حضرت بلال حبشی کو بلا کر ان کی شادی کا بندوبست کرنے کے لیے تمام حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو بزرگوں اور دوستوں، اوصاف حمیدہ میں یہ صحابہ کرام میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں تھا. اس لیے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے ہاتھ میں ذمہ داری لے لی خلافت کی اور اپنے آپ کو دستبردار رکھ دیا خلافت سے، تو اس وقت حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھا کہ اگر تم منتخب نہ ہو تو اس کے لیے کون موضوع ہے؟ تو حضرت عثمان غنی. اور حضرت عثمان غنی سے جب یہ سوال کیا گیا اگر آپ منتخب نہ ہو خلیفہ کے لیے تو اس کے لیے کون؟ تو حضرت علی بن ابی طالب. ان لوگوں نے اس انداز سے کیا، یعنی ان کے سینے بغیر کینے کے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کی کوئی ایسی بات کرنے کرانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ لوگ آپس میں محبت، آپس میں خلوص، آپس کے اندر یہ تمام کے خلوص کی جھلکیاں ان لوگوں کی زندگیوں میں ملتی ہیں. اور جب کبھی مشورے کی ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی نے حضرت علی بن ابی طالب کو یہ ذمہ داریاں سونپی، اس لیے کہ وہ مصر سے آئے ہوئے ایک روایت کے مطابق 1000، ایک روایت کے مطابق 700 آدمی جب آئے تو حضرت علی بن ابی طالب نے ان کو سمجھا بجھا کر، یعنی ان کو تمام باتوں سے باز رکھنے کے لیے آپ نے واپس کر دیا. اور اس کے بعد جب وہ تمام لوگ آ گئے تو حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیسے آ گئے، پھر تم لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یعنی وہ سازشی فرقہ وہ سارے کا سارا مدینہ منورہ کے اطراف میں منڈلاتا رہا اور اس کے بعد تمام حملہ کرنے کے لیے آتا رہا. حسن اتفاق حضرت علی بن ابی طالب جب ملنے کے لیے گئے تو بنو امیہ کے لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب کو مورد الزام جب ٹھہرایا تو آپ بہت زیادہ غصے میں آتے ہوئے اپنے گھر واپس ہو گئے. اور اس کے بعد جس وقت شہادت کی اطلاع ملی تو اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ تو گواہ رہنا، میں حضرت عثمان کے خون میں نے تو شریک ہوں، نہ تو میں نے کسی قسم کا کوئی مشورہ دیا، نہ تو اس میں میرا کسی قسم کا کوئی ہاتھ ہے. اللہ کو گواہ بنا کر آپ نے اس قسم کھائی اور تمام لوگوں کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ اس معاملے کے اندر میں بالکل بری ہوں. اور جب حضرت علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں یہ تمام سازشیں ذرا سر اٹھانے لگی تو اس وقت حضرت زبیر بن عوام نے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے آپ کے ہاتھ پر تو بیعت کر لی، لیکن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ تیار نہیں. حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے تمام ان لوگوں کو جو فوج میں سوار تھے، بھرتی ہوئے تھے، ان لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عثمان کے خون کے اندر کون لوگ شریک تھے. 10,000 آدمی نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کے خون میں برابر برابر کے شریک تھے. حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کیا ان تمام لوگوں کو قتل کر دوں؟ آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ کو مضبوط کرو اور اس کے بعد دیکھو کہ جو لوگ خاطی ہیں، جو خطا کیے ہیں، ان کو برابر برابر قصاص ملے گا، ان کو برابر برابر ان کے ساتھ انصاف ہوگا. حضرت عثمان غنی کے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا اور ان سے میں بدلہ لوں گا. لیکن معاملہ دوستو انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ جنگ جمل، جنگ صفین کس انداز سے ہوئی اور کیوں ہوئی، اس کے تمام تفصیلات تو انشاءاللہ حضرت علی بن ابی طالب کی سیرت کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج معاملہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی
جو آپ کی زندگی کے اندر ایسا موقع آ گیا ہے کہ بلوائیوں نے کہا کہ یہ حج ختم ہو جانے کے بعد جب یہ سارے لوگ حج سے واپس آ جائیں گے تو ہم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس لیے 18 ذی الحج کو آپ پر حملہ کیا گیا جمعے کے دن، اور حملہ کرنے کے بعد یہ خلیفۃ الرسول جس کے تعلق سے آپ سن چکے ہیں کہ صرف 17 آدمی نماز جنازہ میں شریک تھے اور حضرت زبیر بن عوام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن خبر کو اس کے نشان کو بھی تمام مٹا دیا۔ حیش کوکب میں جو بعد میں مروان بن حکم کے زمانے میں اس کو تمام بقی کے قبرستان میں شریک کیا گیا، وہاں پر تدفین عمل میں لائی گئی، اور اس وقت بھی اندھیرے کے اندر جب لے جایا جا رہا تھا اس وقت بھی پتھراؤ ہو رہا تھا، باغی لوگ اتنے سرگرم ہو گئے تھے۔ یہ وجہ صرف یہ تھی، جیسے حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے یہ لوگ بڑے سخت دل ہو گئے ہیں، اگر آپ سختی کریں گے تو یہ لوگ خود بخود دب جائیں گے اور معاملہ تمام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی نے کسی قسم کا اپنی وجہ سے انتقام لینا یا اپنی وجہ سے کسی قسم کا کوئی خون خرابہ کرنا آپ نے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو النورین حضرت عثمان غنی کے زندگی کے اندر آئے، اور حضرت عثمان غنی کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہتے ہوئے وہ اس مقام پر جو بیعت ہوئی تھی بیعت الرضوان جس کو کہتے ہیں، اس وقت آپ نے آپ کا درجات بہت زیادہ بڑھا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ یہ کہ حضرت عثمان غنی مکہ گئے، وہاں ابان بن سعید کے پاس رہے، اور تمام اہل مکہ آپ سے محبت اس انداز سے کرتے تھے کہ اگر بچے کو پالنے میں یا جھولے میں ڈال دیا جائے تو اس کو جو لوڑی دی جاتی ہے وہ اس انداز سے کہ ہم تجھ سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اہل مکہ حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں۔ اہل مکہ نے کیا کہا؟ سفیر بنا کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا تھا۔ اہل مکہ نے کہا کہ عثمان جس وقت تم چاہتے ہو خانہ کعبہ کی زیارت کر لو، تو حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے اور میں زیارت کعبہ کر لوں، یار یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر مجھے یار برسا برو بھی رہنا پڑے تب بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کعبہ نہیں کروں گا۔ یہ محبت کا وہ تقاضا تھا جو حضرت عثمان غنی نے اس وقت پیش کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایثار اور قربانیاں یا کسی قسم کی کوئی اور پریشانی آ جائے یا بھوک کی اگر کوئی اور بات ہو تو حضرت عثمان غنی نے اس کو ایسا بندوبست کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے بے شمار دعائیں نکلتی رہیں۔ بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں جن کے شہادت کے بعد یعنی آپ کو غسل نہیں دیا گیا اور آپ کو کسی قسم کا کوئی دوسرا کفن نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کے اپنے لباس کے اندر ہی آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس انداز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت جنہوں نے سنی ہے، ان کی تدفین اس انداز سے عمل میں آئی اور یہ زندگی اس انداز سے ختم ہوئی۔ حضرت عمر جب ابوالولو فیروز کے ہاتھ سے زخمی ہو گئے تو اپنی حفاظت کے لیے حضرت عثمان غنی نے ایک محصورہ بنایا تھا، اور حضرت عثمان غنی وہ شخصیت جن کے اپنے زمانے میں سب سے پہلے یعنی وہ اذان کا اہتمام کیا گیا، جو آج ہم ممبر کے سامنے ٹھہر کر اذان دیتے ہیں، اس سے پہلے کا وہ رواج نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کے زمانے سے اس کا رواج ہوا۔ حضرت عثمان غنی وہ خوش قسمت آدمی ہے جو آپ کی خلافت میں آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی خلافت کو دیکھا، یعنی اس وقت آپ زندہ رہیں۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو حضرت عثمان غنی کے بالکل مختلف اوصاف ہیں۔ حضرت عثمان غنی 146 حدیثوں کے راوی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ سعادت و منزلت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع کے لیے یعنی غزوہ ذات الرقاع کے لیے گئے اور بنو غطفان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر گئے تو آپ نے جانشین کے طور پر یا اپنے نائب کے طور پر حضرت عثمان غنی کا آپ نے انتخاب فرمایا، اور اس وقت وہاں پر حضرت عثمان غنی نے وہ تمام فرائض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی وہاں پر انجام دیتے رہے۔ جو چراگاہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھیں اس کے اندر اور اضافہ کیا گیا، اور چراگاہیں اس انداز سے بنائی گئیں جس کے اندر نہروں کا یعنی پانی کا بہاؤ ہوا کرتا، اور وہ چراگاہوں میں ایک ایک جگہ پر 50,000 گھوڑے، اور پھر ایک ایسی ضربہ کی ایک چراگاہ ایسی بھی تھی جہاں 40,000 اونٹ تمام کے تمام رکھے جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ اس انداز سے آپ کے اپنے زمانے کے اندر چراگاہوں میں بھی اس انداز سے اضافہ ہوا، اور پولیس کے عہدوں کا جو انتخاب حضرت عثمان غنی نے کیا انہی کے اپنے زمانے کے اندر یہ پولیس کے عہدیداروں کو بھی آپ نے منتخب فرمایا۔ آپ کی عمر 82 سال تھی، اور جو لوگ آپ کی شہادت کے اندر شریک رہے تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ سارے کے سارے دیوانے ہو گئے۔
بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ان اصحاب کے نقش قدم پر جن کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ہی راستہ ہے وہ جو سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پر ہمیں چلا، اس لیے کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار عالم، ہمارے اپنے بچوں کو اور ہم کو حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ ایسے سخاوت کرنے والے، ایسا تمام قربانیاں کرنے والے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے، ان کی زندگیوں کی جو سعادتیں ہیں وہ سعادتیں کہاں ملیں گی، ان کی مثالیں کہاں ملیں گی، جنہوں نے لاکھوں درہم نہ صرف اپنی زندگی کے اندر بلکہ اپنے مرنے کے بعد بھی وصیت اس انداز سے کی کہ حضرت زبیر بن عوام کو اپنا وصی بنایا، اور اس کے بنانے کے بعد وہ 1.5 لاکھ دینار اور 35 لاکھ درہم تمام کے تمام بنو امیہ کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دے، اس کے اندر اپنے بیٹے آبان کے لیے، ام آبان کے لیے آپ نے کہا کہ سب کو جو برابر حصہ آتا ہے وہ تمام حصہ ملے۔ آج ایسے سخی لوگ کہاں ہیں؟ ان کی مثالیں کہاں ملیں گی؟ کیسے یعنی زندگی کے اندر 30,000 غلاموں کو آزاد کرنے والی شخصیتیں کہاں ملیں گی؟ آج تو غلاموں کو آزاد کرنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن جس کی داغ بیل ان لوگوں نے ڈالی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر بڑے پیش رہے۔ وہ اسی لیے تو میں بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو اپنے رحم و فضل سے تمام دور فرما دے، الہ العالمین ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، الہ العالمین ہم پر کرم فرما دے، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علی محمد النبی المی وآلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، وآخر